بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد شاہد۔ آج ہم بات کریں گے سانحہ طلنبا کے بارے میں۔ سانحہ طلنبا نے ہمارے علاقے، ہمارے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس سے پہلے ایسا ہی ایک واقعہ سیالکوٹ میں ہوا تھا، اور یہ واقعات ایسے ہوتے رہتے ہیں، مگر یہ ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم میں کمی ہے تحقیق کی۔ ہم تحقیق نہیں کرتے۔ خدا نخواستہ اگر کسی شخص نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے تو اس کا پختہ ثبوت ہونا چاہیے، نہ کہ ہم اس کو ایسے جانیں کیا ہوا اس شخص نے قرآن پاک کے اوراق جلا دیے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا۔ ہم بھاگ دوڑ بھیڑ چال کے پیچھے دوڑ کر اس شخص کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے، اور جب وہ شخص انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتا ہے تو ہمیں تب ہماری آنکھیں کھلتی ہیں کہ یار اس نے یہ کام کیا بھی تھا کہ نہیں۔ پھر ہم سوچتے ہیں جب ہم اس کو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیتے ہیں۔ تو اس وقت بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں راشد غفار صاحب۔ راشد غفار صاحب نے ان کے والد اور بھائی کی کوریج کی، ان سے ملے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ ان کے سوگوار گھر والوں میں کیا دکھ، کیا احساس دیکھا آپ نے، ان کے جذبات کیا تھے جس بے دردی کے ساتھ ان کے بیٹے، اس کے بھائی کو قتل کیا گیا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ راشد بھائی، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے کوریج کی اس واقعے کی، اور آپ پہنچے بھی ان کے گھر خانیوال کے قریب 12 ایل میں، تو آپ نے کیا دیکھا قبرستان؟ جب آپ گئے تو آپ نے انٹرویو وغیرہ ان کا کیا، تو کیا کہنے تھے دوستوں کے اور ان کے گاؤں والوں کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل شاد بھائی، قبرستان میں ہم اس وقت پہنچے جب اس کی تدفین کی جا رہی تھی۔ پولیس کی باری نفری موجود تھی موقع پہ، اسسٹنٹ کمشنر وغیرہ سارے وہاں پہ موجود تھے۔ تو چند منٹ پہلے انہوں نے کوئی احتجاج بھی کیا تھا، روڈ بلاک بھی کیا تھا۔ تو ہم جب وہاں پہ پہنچے، ہم کھڑے رہے، اس کی تدفین مکمل ہوئی تو ہم نے دوستوں کو پوچھا جو ان کے جنازے میں آئے تھے، بات کی جی ہم اس طرح میڈیا سے ہیں اور ہم آپ کا موقف جو ہے وہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں۔ تو کیونکہ وقوع تو ہر بندے نے دکھایا، اصل میں جن کا مرا تھا ان کے بارے میں ابھی تک کوئی رپورٹ نہ اس کے لواحقین کی کسی نے جاری کی تھی اور نہ کوئی گیا تھا۔ ویسے تو گئے وہ، مطلب معلومات لے کے آ گئے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کے اوپر مکمل ایک پروگرام بنایا جائے۔ تو ہم وہاں پہ پہنچے، دوست میرے تو ساتھ تھے، ہم پہنچے، پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا جی کہنا تھا 15 سال سے ذہنی معذور تھا۔ دیکھیں ہم صفائی نہیں دیتے، تھا یا نہیں تھا یہ ایک الگ میٹر ہے، وہ تھا کہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ اس طرح بے دردی سے مار دینا، بہت ظلم کیا، اور ہاتھوں کی انگلیاں تک کاٹ دی گئی، سر کے ایک ہوتا ہے سر پھوڑنا، پھوڑا نہیں گیا توڑا گیا، کیونکہ یہ اتنا حصہ اس کے سر کا نہ غائب تھا، اس کا مغز جو تھا باہر نکال دیا گیا، اور تشدد کی انتہا تھی جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ راشد بھائی، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ گاؤں والوں نے اس کے کریکٹر کے بارے میں کیا کہا؟ دیکھیں جی، اصل میں یہ ایسا موقع تھا کہ زیادہ تر تو لوگ بات کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، کہ میڈیا کے سامنے آنا ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ جب ہم ان سے پوچھتے تھے تو وہ کہتے نہیں بھائی ہمیں نہیں پتا، حالانکہ وہاں کا رہائشی تھا۔ تو کچھ لوگوں نے پھر دلیری کی، باتیں بھی کی ہمارے ساتھ، ان کا کہنا تھا 15 سال سے یہ جو تھا اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ باقی یہ فٹ بال کا بڑا اچھا پلیئر تھا، فٹ بال کئی شیلڈیں اس کی اور میڈل وغیرہ گھر پہ ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں، تو میٹرک بھی اس کی کلیئر ہے، مطلب اچھا انسان تھا۔ یکدم کوئی گیم کے دوران اس کے فٹ بال سر میں لگا، یہ اس کے بھائی کا بیان ہے جو میرے چینل پہ موجود بھی ہے۔ تو اس نے کہا جی فٹ بال لگا اور اس کا ذہنی توازن جو تھا نا اس دن سے یہ بگڑ گیا۔ تقریباً کہہ رہے تھے 5 ایکڑ زمین تھی وہ ہم نے بیچ کے اس کے اوپر لگا چکے ہیں۔ کرنل صاحب ہیں کہ ملتان میں، ان کے پاس ان کا علاج جو چل رہا ہے اس کی رپورٹیں موجود ہیں، ان کا کہنا ہے، یہ ان کے لواحقین کا کہنا ہے جی۔ جی، اب ہم چلتے ہیں جناب ڈاکٹر طاہر صاحب کی طرف کہ وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ بھی پہنچے تھے جائے وقوع پر، انہوں نے کیا دیکھا اور ہمیں ان سے بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب یہ وقوع ہوا تو لوگوں کے حالات، آپ نے جو فوٹیج دیکھی اس کے بارے میں آپ کیا کہنا پسند کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا کہ اگر ایک انسان نے ایک غلطی کی ہے، اگر کی ہے تو اسے چاہیے تھا، عوام کو چاہیے تھا کہ اسے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس لے جاتے، انہیں پکڑوا دیتے۔ وہ بندہ، گورنمنٹ جو ہے خود اسے سزا دیتی، اسے جیل میں بند کرتی، جو بھی تھا تحقیقات ہوتی اس کی۔
مگر وہاں کی عوام کو اس طرح بے قابو ہو کر ایک نہتے نیم پاگل شخص کو اس طرح بے دردی سے مارنا، اسے لٹکانا، اس کی لاش کی بے حرمتی کرنا، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے۔ ہمارا دین تو سافٹ سا دین ہے، نرم ہے، ہر معاملے میں نرم ہے۔ اور ہم اس طرح کیا کرتے ہیں کہ ایک بندے نے کام کیا، دوسرے نے شور ڈال دیا، اور دنیا جو ہے وہ ہلا للا ہو کے وہ پیچھے پڑ گئے، اس کے کسی نے تحقیق نہیں کی، کسی نے پوچھا نہیں بھی کیا ہوا، کیسے ہوا۔ جب وہ بندہ مر گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، پھر پوچھنے لگے بھی کیا ہوا تھا۔ مطلب اب تک کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے؟ اب تک جو ہے آفیشیلی تو وہ 19 کہہ رہے ہیں، مگر ہماری جو رپورٹ ہے، ہماری جو انفارمیشن ہے، ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ 49 لوگوں کو، جو بندے کنفرم ہیں، جن کو فوٹیج میں کنفرم دیکھا جا سکتا ہے، وہ 49 لوگ جو گرفتار ہیں۔ اور ویسے تو انہوں نے 85 لوگوں کو گرفتار کیا ہے، مگر اصل جو بندے ہیں وہ 49 ہیں ابھی تک۔ جی جی راشد بھائی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کا ٹویٹ آیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، کیا یہ بات کہاں تک سچ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، دیکھنے میں تو یہی لگ رہا ہے، کیونکہ کل جب ہم وقوع پہ پہنچے، جہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا تھا، اس جگہ پہ وہاں ڈی پی او موجود تھے، ڈی پی او خانیوال موجود تھے، اس کے علاوہ پولیس کی باری نفری موجود تھی جو مختلف اضلاع سے آئی تھی۔ تو ہم گئے تو کوریج کی غرض سے تھے، ورنہ ہمیں روک دیا، اس سے روک دیا گیا کہ بھئی آپ نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے سامنے بھی بندے جو تھے گاڑی میں پکڑ کے لائے گئے، تقریباً 5-7 بندے تھے جن کو مختلف جگہ پہ ٹیمیں نکلی ہوئی تھی جو چھاپے مار رہی تھیں، اور کافی گرفتاریاں ہو چکی ہیں۔ اور اس پہ یہی کہیں گے جی، آخر پہ میں ایک شعر ہی کہوں گا: جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر، جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر، شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے۔ جی بالکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ایسی طرح ہی ہے کہ بس ہم جب کسی سے نے کوئی بدلہ لینا ہوتا ہے یا کوئی ایسا انتشار پھیلانا ہوتا ہے، تو بس یہ لوگ ایسا ہی اسلام کا نام بدنام کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب سے بات پھر کرتے ہیں کہ جو سائنہ سیالکوٹ ہوا تھا، اس کے جو ملزمان ہیں، میرے خیال میں وہ بھی ابھی تک عدالتوں میں پھر رہے ہیں، تو یہ کہاں تک چلے گا سلسلہ؟ جی، اگر سانحہ سیالکوٹ یا اس سے پہلے کئی واقعات اس طرح کے ہو چکے ہیں، تو اگر ان لوگوں کو سزا دی جائے، صحیح مطلب ارجنٹ سزا دی جائے، فوری طور، فوری کارروائی اور فوری انصاف، تو اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ مگر ہمارا عدالتی نظام کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ ڈیلے لیٹ ہوتا ہوتا سالوں پہ چلا جاتا ہے، تو اس میں کئی لوگ جو ہیں وہ گناہ گار جو ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، ان کو سزا نہیں ملتی۔ تو اس لیے لوگ جو دلیر ہو جاتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ اگر سزا ملے، کیے کی سزا ملے، تو میرا خیال ہے کہ دوبارہ اس طرح کے واقعات نہ ہو۔ مگر ہمارا قانون جو ہے بہت کمزور ہے، تو غریب آدمی جو ہے وہ پھنس جاتا ہے، امیر کو کوئی نہیں پوچھتا، اس لیے بس یہ معاملات اس طرح کے پیش آتے ہیں۔ ایسا بھی یہ شخص مشتاق جو اس الزام میں قتل ہوا، اللہ کرے کہ اس نے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا، یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فوٹیج موجود ہے۔ یہ شخص تلمبہ کیسے پہنچا؟ کیونکہ یہ بیسک تو خانیوال کا رہنے والا تھا، تو آپ نے ان سے لواحقین سے بات کی تو انہوں نے کچھ تو بتایا ہوگا آپ کو؟ جی بالکل، یہ خانیوال کا علاقہ ہے، 12 چک ہے، وہاں کا رہائشی ہے، لیکن یہ رہتا کراچی میں تھا۔ تقریباً 15 دن پہلے یہ یہاں پنجاب آیا ہے۔ آنے کے بعد یہ اپنے گھر رہا ہے کچھ دن، گھر رہنے کے بعد 3 سے 4 دن پہلے یہ آیا تلمبہ۔ تو ان کے بھائی سے جب میری بات ہوئی تو بھائی کا کہنا تھا تلمبہ شہر میں یہ گھوم رہا تھا، تو جاننے والوں نے پکڑ کے اس کو بہن کے گھر لا دیا، بھائی تمہارا بندہ جو ہے وہ تو ادھر گھوم رہا ہے۔ تو پھر یہ ابھی 2-3 دن ہوئے تھے وہاں رہتے ہوئے۔ نہیں، اس کی بہن جو ہے وہ تلمبہ میں رہتی تھی؟ جی، یہ تلمبہ کے ساتھ کوئی علاقہ ہے، کوئی قصبہ ہے ان کی، تو زمینوں میں کوئی جگہ بنائی ہوئی ہے، وہاں پہ یہ رہتے ہیں، بینی پتہ نہیں اسے کہتے ہیں، تو 17 موڑ کے قریب ہے، وہاں پہ یہ رہتے ہیں۔ تو یہ بعد میں مسجد چلا گیا۔ لواحقین کا یہ کہنا تھا کہ اس کو آگ جلانے کی عادت تھی، باقی یہ نہیں پتہ، اللہ عالم، نہ ہم کہتے ہیں اس نے کیا، نہ ہم کہتے ہیں نہیں کیا، یہ تو معاملہ بعد میں پتہ چلے گا۔ مگر جو ہوا یہ انتہائی شرمناک عمل تھا اور ظلم تھا، ظلم کی انتہا تھی، بس میں تو یہی کہوں گا جی۔ جی تو ناظرین، آپ نے ہمارے دونوں دوستوں کی باتیں سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو بھی ہوا ہے ظلم ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب ہماری سب کی آنکھیں جو عدالت عالیہ پر ہے کہ آیا کہ ان لوگوں کو کیا انصاف دلاتی ہے اور جو ملزمان ہیں ان کو کیا سزا دیتی ہے۔ تو دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب اپنے میزبان محمد شاہد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔